محرم مرد کے ساتھ محبت بری باتیں کر رہی ہے۔ وہ اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میرا شوہر ہماری محبت کے درمیان ایک دیوار بنا ہوا ہے، سب سے پہلے تو ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ جب میرا شوہر ختم ہو جائے گا تو پھر ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ یہ سن کر شوہر جو دروازے کے کونے پر کھڑا تھا، یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے کہ اس کی اپنی بیوی ایک غیر محرم مرد کو، جسے وہ جانتی نہیں، پہچانتی نہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں، تعلق نہیں، نہ وہ اس کا بھائی لگتا ہے، نہ کوئی چچا زاد، نہ خالہ زاد، نہ ماموں زاد، اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کا ہمسایہ بھی نہیں ہے، نہ جانے وہ کون ہے، ایک غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھ کر اپنے شوہر کے گلے شکوے کر رہی ہے۔ وہ شوہر جو اسے کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس کے لیے دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی ایک غیر مرد کے سامنے بیٹھ کر کہتی ہے کہ تیری اور میری، مطلب ہم دونوں کی محبت کے درمیان میرا شوہر ایک دیوار بنا ہوا ہے، اگر وہ ختم ہو جائے تو پھر ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے، شوہر کی آنکھوں میں۔ جب اس نے یہ سنا، آنکھیں آنسوں سے لبریز ہو گئیں اور دل میں غم کا سمندر ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ وہ حیران تھا کہ جس بیوی کے لیے وہ دن رات مشقت کرتا تھا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، جس بیوی کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دی تھی، نہ دن ہے تو دھوپ کا خیال نہیں کرتا، رات ہے تو اندھیرے کی پرواہ نہیں، دن میں دھوپ میں کھڑا ہو کر، تتی ریت کے اوپر کھڑا ہو کر جس عورت کے لیے وہ محنت مزدوری کرتا تھا، وہی بیوی آج اس کے خلاف سازشیں کر رہی تھی۔ وہ شوہر سوچ رہا تھا کہ کیسے کوئی عورت اپنے شوہر کے اتنے احسانات کو بھلا کر اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ خیر، اس شوہر نے فیصلہ کیا کہ آج کی رات چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے گھر کے اندر ہی گزارے گا۔ دل میں غم اور آنکھوں میں نمی لیے اس نے باہر کھڑے ہو کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے بیوی چونک گئی اور فوراً غیر محرم مرد کی ران سے اپنا سر اٹھایا اور اسے کہا، جلدی کرو، کسی جگہ چھپ جاؤ، ہماری زندگی میں آڑ بننے والا باہر آ چکا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے شوہر کو کھانا کھلاؤں گی، اس سے پیار محبت کا ڈھونگ رچاؤں گی اور اس کے لیے بستر سجاؤں گی، اسے محبت بھرے انداز میں بستر پر لٹاؤں گی، اور جب یہ گہری نیند میں سو چکا ہوگا تب ہم اپنا کام مکمل کریں گے۔ وہ عورت یہ کہہ کر اس غیر محرم دوست کو کمرے کے ایک کونے میں لے گئی، ایک کونے پر بٹھا کر اس پر ایک کپڑا ڈال دیا تاکہ وہ چھپ جائے۔ اس کے بعد بیوی نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور جا کر دروازہ کھولا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دروازے کے سامنے تھکا ہارا شوہر کھڑا تھا، جس کے دل میں سوالات کا طوفان تھا، لیکن چہرے پر صبر کی چادر تنی ہوئی تھی۔ بیوی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، آپ آ گئے، آئیے نا، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ اب شوہر خاموشی سے اندر آ کر بیٹھ گیا، لیکن اندر ہی اندر اس کے دل کا زخم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ بیوی نے جلدی سے کھانا تیار کیا اور محبت بھرے انداز میں شوہر کے سامنے لا کر رکھ دیا اور اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا اٹھا کر شوہر کے منہ میں ڈالنے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور اس کے شوہر کو کچھ معلوم ہی نہیں، سب کچھ نارمل ہو۔ شوہر نے بظاہر تو خاموشی اختیار کی، لیکن اس کے دل میں ایک بہت بڑا طوفان برپا تھا۔ اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک عورت میرے گھر میں رہ کر، میرا کھا کر، میرا پی کر، میرا دیا ہوا کپڑا پہن کر ایسے کیسے کر سکتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں وہ ہوں جو بیوی کے دکھوں کو اپنا دکھ سمجھتا ہوں، بیوی کے درد کو اپنی تکلیف جانتا ہوں، بیوی کی خوشیوں کے لیے اپنی ہر خوشی قربان کر چکا ہوں۔ اے میری بیوی، وہ دل میں کہنے لگا، میں تیرے اوپر لاکھوں احسانات کی بارش کرنے والا تیرا محسن ہوں، اور ایک تو ہے جو میری قربانیوں کو بھلا کر مجھے ختم کرنے کی سازش کر رہی ہے۔ شوہر یہ سب دل ہی دل میں سوچتا رہا، لیکن زبان سے کچھ نہ کہہ سکا۔ ادھر بیوی بڑی محبت سے ایک ایک نوالا شوہر کے منہ میں ڈالتی جا رہی تھی، جیسے شوہر کو کچھ بھی